الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج اور استخارہ آپ کا اپنا مدنی چینل، آپ کا اپنا پروگرام ہے یہ۔ اس پروگرام میں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ناصر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں قبلہ ناصر بھائی؟ اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور اس سیگمنٹ میں بھی الحمدللہ عز و جل آپ کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ مختلف وظائف، دعائیں، اسماء الحسنہ الحمدللہ عز و جل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج پروگرام میں حاضر ہیں۔ آج کا روحانی علاج اسماء الحسنہ سے عرض کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ کے ذریعے جو دعائیں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ جس طرح اسماء الحسنہ کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے ہی اسماء الحسنہ کی اور بھی بہت سی برکات ہیں۔ مختلف مسائل اور مشکلات وغیرہ میں اگر یہ پڑھے جائیں یا اس کا ورد کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے اس کی خوب برکات حاصل ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آئیے ایک نام جس کی ہم آج سنیں گے، اس کی برکات بھی سنیں گے، اور اس کو پڑھنے کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم سنیں گے کہ کس طرح سے یہ پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یہ مبارک نام قرآن پاک میں تقریباً 2697 مرتبہ آیا ہے۔ جو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے، یا اللہ 1001 بار روزانہ کسی بھی وقت یہ پابندی کے ساتھ پڑھنے والا مستجاب الدعوات یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس طریقے سے یہ شامل ہو جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اب مستجاب الدعوات تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں تو ختم نہیں ہوں گی، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ اور نیت یہی کیجئے گا کہ انشاءاللہ الکریم اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کریں گے۔ بعض لوگ غلط استعمال کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، تو اس طریقے کے کوئی وظائف کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ نیک کی دلی کے ساتھ اب کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس میں آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسماء الحسنہ سے آج آپ کا روحانی علاج کیا گیا، وظیفہ بتایا گیا۔ اسماء الحسنہ اللہ پاک کے مبارک نام، اور حدیث پاک میں 99 نام پاک کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور ان اسماء الحسنہ کے بارے میں ناظرین ہم نے سنا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کے مبارک اسماء ہیں، اور اسماء الحسنہ یعنی اللہ پاک کے ناموں کو ذکر کرنا، پڑھنا، یہ دل کے سکون کا باعث ہے۔ اگر ہم دلی طور پر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری طبیعت میں ایک اطمینان پیدا ہو جائے، ایک سکون آ جائے، اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کو ہم پڑھا کریں، اسماء الحسنہ کو پڑھا کریں۔ جیسے ایک وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ مستجاب الدعوات بننے کا، مستجاب الدعوات کہتے ہیں ناظرین کہ جس کی ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو یہ اسماء الحسنہ پڑھا کریں، اور اسماء الحسنہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جس نے اسماء الحسنہ کو یاد کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اللہ توفیق دے۔ قرآن پاک کھولیں گے تو اس کے ابتدا میں ہی یہ 99 اسماء الحسنہ یہ موجود ہوتے ہیں، یہ روزانہ پڑھیں، اور اسماء الحسنہ کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ پاک کے ناموں کے وسیلے سے دعائیں کرنا، اسماء الحسنہ کے ذریعے دعائیں کرنا۔ اسی طرح یہ اسماء الحسنہ یہ ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے شفا بھی الحمدللہ سے وجل حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ زاہد بھائی، آپ نے اسماء الحسنہ سے آج ہمارے ناظرین کو روحانی علاج بتایا، تو یہ اپنے معمولات میں بھی شامل کیجیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ جی ہم بیمار رہتے ہیں گھر میں، فیملی مطلب گھر والے بھی، میں بھی، بچے بھی نا اکثر زیادہ، تو اس حوالے سے استخارہ کروانا تھا کہ کوئی اثرات وغیرہ ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ منور بی بی، والدہ کا نام آمنہ بی بی۔ چلیے ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام اصغر ہے اور والدہ کا نام انیس بی بی ہے۔ استخارہ کرانا ہے جی۔ میرا مسئلہ ہے کاروبار کام لگتا ہے لیکن اس میں بے برکتی بہت ہے اور غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ صحیح ہے، یہ اس کا ایک اثر پڑتا ہے طبیعت پر، جب آدمی معاشی حوالے سے تھوڑا کمزور ہو نا، اور برکت نہ ہو، کاروبار اچھا نہ چل رہا ہو، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو طبیعت میں ایک ہوتا ہے کہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے نا۔ تو آپ بہرحال ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اصغر بھائی، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو بھی کاروباری معاملات ہیں، کام کے مسائل ہیں، اس کا انشاءاللہ کریم وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عبد الحبیب ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، اس کو پیٹ میں درد رہتا ہے۔ نام محمد ابراہیم، والدہ کا نام شبانہ بی بی۔ صحیح ہے، بھائی کا نام آپ نے ابراہیم بتایا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پیٹ کے درد کا وظیفہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ استخارہ کروانا تھا، میں نے ایک گھر بنایا تھا فار سیل، تو وہ کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، وہ سیل نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں استخارہ کر کے برائے مہربانی بتائیں کہ کوئی مطلب بندش جادو وغیرہ تو نہیں ہے۔ اور دوسرا میری وائف ہے، اس کا نام ہے شاہین، اور والدہ کا نام ہے شاہ بیگم۔ وہ اکثر بیمار رہتی ہے، کمر میں درد، سر میں درد، ڈپریشن وغیرہ، تو اس کا بھی استخارہ کر دیں کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا کوئی روحانی بیماری ہے۔ اور اللہ سر برائے مہربانی ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے، میرا بڑا بیٹا ہے عامر، جس کی والدہ کا نام ہے شاہین، تو اس کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا 9 سال پہلے، تو اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کام نہیں کرتی ہیں، تو یہ استخارہ کر دیں کہ اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو ہم پھر وہ کروائیں۔ شکریہ۔ صحیح، 3 آپ نے مسائل بیان کیے، اپنا بتایا، گھر کے حوالے سے وائف کا بتایا، اور دوسرا یہ کہ بیٹے کے حوالے سے بتایا۔ اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور تینوں مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ کریم وظائف بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کہ آج سے سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد 6-7 آپریٹ ہو چکے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہاسپٹل میں ٹھیک کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں یا وہاں پہ وہ دوبارہ انفیکشن کر جاتا ہے۔ اور شادی ہوئی کو میرے 5 سال ہو گئے، شادی کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا، وہ بھی 3.5 ماہ کے بعد فوت ہو چکا ہے، تو گھریلو ٹینشن بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ بھائی آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ہیں آزمائشیں ہیں، زندگی کا حصہ ہیں، ثابت قدم رہیں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اب یہ جو آپ نے اپنے ایکسیڈنٹ کا بتایا، آپریشن کا بتایا، اور پھر اس بار بار اس جگہ پر انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کا ایک خاص وظیفہ انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے بیٹے کے حوالے سے کہا کہ 3 ماہ کا بیٹا تھا نا ان کا، انتقال کر گئے۔ اللہ پاک بچے کی بخشش و مغفرت فرمائیں، غریق رحمت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں۔ اس بچے کے ماں باپ کو، آپ کو، گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اور دیکھیں، جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں نا، کل قیامت کے دن یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کا سوال کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں ساتھ لے کر چلا جا۔
حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے، بڑی بشارتیں ہیں. بس صبر صبر اور صبر سے کام لیجئے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے. ابھی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، استخارے فرما لیجئے گا ناصر بھائی. آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. زاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد بھائی یہ انہوں نے میسج کیا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اسے مرگی کی شکایت ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. عبد الرزاق نام ہے بچے کا نا، اور بتا رہے ہیں کہ عمر بچے کی 4 سال ہے. تو مرگی کے حوالے سے ہے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا پاورفل عمل کہ یہ دورے پڑنا بند ہو جائیں، بچے کی طبیعت بہتر ہو جائے؟ 4 سال عمر ہے بچے کی. یہ اسلامی بھائی جن کے اگر جو دورے پڑتے ہیں مرگی کے، تو ان کو چاہیے کہ 46 ٹائم جو ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اس ایسے مریض پر دم کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس مریض کو شفا حاصل ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے جہاں ہمارے سٹالز لگتے ہیں ان پر جا کے اس کا پراپر ایک علاج وغیرہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ بستوں پر. تو آپ جا کے وہاں سے پورا علاج کروائیں. تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ پینے کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ، اور ضرورت پڑتی ہے تو پلیٹو والا عمل وغیرہ بھی کروایا جاتا ہے. یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کا علاج سے گزریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ جو مریض ہیں اللہ نے چاہا تو شفا حاصل کریں گے. صحیح. اچھا اس کی کوئی کاٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے مرغی کے مرض کی؟ جی جنید بھائی اسی طریقے کی جو مریض اور بھی امراض کے حوالے سے مزید کچھ ہوتے ہیں امراض، تو جہاں بتائیں گے بستے پر جا کے، تو جس طرح کی کنڈیشنز کے مطابق یہ کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. اگر ان کی ضرورت ہوتی ہے کارڈ کے تو کارڈ بھی کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو اور بھی امراض ہیں ان کے حوالے سے بھی کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا اس میں دیکھیے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ پتہ نظر آ رہا ہے کہ بچے کو دورے پڑ رہے ہیں مرغی کے مریض کو، تو یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا یہ اس وقت پڑھنا ہے کہ جب دورے پڑ رہے ہوں، یا ویسے بھی پڑھ کر وقتاً فوقتاً دم کر سکتے ہیں بچے پر؟ ایسے مریض جو اکثر جنید بھائی، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مریض ہی ہے، اس طریقے کے مرض میں مبتلا ہے، کبھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. تو جب پڑ جائے، جب آپ کے سامنے ایسی کنڈیشن ہو، جب بھی پڑھ کے دم کر لیں، ورنہ تو روزانہ کی بنیاد پہ بھی کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس مرض سے شفا حاصل ہوگی اللہ نے چاہا تو. چلیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. وقت ہوا استخاروں کے جوابات کا. جوابات بھی نوٹ کرتے رہیے گا، اور جو پڑھنے کے لیے آپ کو وظائف بتائے جائیں گے، جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے دعائیں بتائی جائیں گی، وہ بھی نوٹ کیجیے گا. جی ناصر بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا. پہلے یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے تمام ہی افراد یہ بیمار رہتے ہیں. یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی ایسا کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا ویسے ہی فزیکلی کوئی کچھ بیماری ہے؟ جی منور نام بتایا تھا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ بتایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منور بی بی بنت آمنہ بی بی کا استخارہ کیا ہے. کوئی روحانی مسئلہ الحمدللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر کے مسائل اللہ پاک حل فرمائے. وقتی طور پر جو ہے آزمائش کا اشارہ ہے، اور بیماریوں کے حوالے سے طبیعتاً مسئلہ ہے. کوئی نظر بد یا اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. 7 دن کا یہ عمل ہے، آپ نے کرنا ہے. ہر نماز کے بعد 112 دفعہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ آپ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے گھر کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. یہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا. دوسرے اصغر بھائی تھے، کہہ رہے تھے کہ کام میں برکت نہیں ہے. تو اصغر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. دیکھیں جب کاروبار میں برکت نہیں ہوتی یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر غصہ بھی آتا ہے اور چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اپنے بچوں پہ یا اپنے مال پہ لعن طعن کرتا ہے، یعنی ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں. یہ بڑی باریکی کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے ناصر بھائی. یہ عموماً گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا، آپس میں ایک دوسرے سے یوں سمجھیے کہ چیخنا چلانا مارنا لڑائی جھگڑے کے ساتھ پھر وہ ایک جو ہے نا بچوں کو یا مال کو لعن طعن کرتے ہیں. اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے، تجھے یوں کر دے، تجھے یہ اس طرح کہنے سے بھی جو ہے رزق میں برکت جو یعنی گھر کی برکت ہی، گھر کی رونق کی ساری چلی جاتی ہے اس طرح کرنے سے. اس میں بہت خیال رکھنا پڑے گا، بالکل احتیاط کرنی چاہیے. بالخصوص گھر کے جو بڑے ہیں، والدین ہیں،
جو گھر کے سرپرست ہیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین بڑی اہم بات یہ بتائی گئی آپ کو۔ یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے نا کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، صبح اٹھے تو لڑنا جھگڑنا، دوپہر کو دیکھے تو لڑنا جھگڑنا، شام کو دیکھیں تو پھر لڑنا جھگڑنا، سونے سے پہلے تک بھی اس طرح کے معاملات یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ گھر کی برکتیں لے جاتی ہیں، رزق میں بھی برکت چلی جاتی ہے نا پھر تو۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ اس کے لیے آپ جو ہے چاش کے وقت 100 مرتبہ یا باسطو صحیح، پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی، اور جو اللہ نے دیا ہے جتنا دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے ابراہیم نام بتایا تھا، بچہ تھا، ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے، ابراہیم، اور والدہ کا نام شبانہ بتایا، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے۔ کوئی جو ہے نظر بد یا اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ایک وائٹ کاغذ لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ لکھیں اور تعویذ کی طرح اس کو فولڈ کر کے، موم جمع کر کے بچے کے پیٹ کے اوپر آپ باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا جو درد ہے، تکلیف ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یا پھر یہی آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ 3 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہین نام بتایا، والدہ کا نام شاہ بیگم، یہ بیمار رہتی ہیں، کمر میں بھی ان کے درد رہتا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر کسی کے کمر میں درد رہتا ہو تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے ہاتھ جو ہے کمر پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی کمر کی جو تکلیف ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے حفاظت رہے گی اللہ کے کرم سے، انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم جو وظائف ناظرین آپ کو بتائے گئے اپنے معاملات میں شامل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، اور ہر معاملے میں صبر اور صبر سے کام لیجئے گا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے ناصر بھائی مزید بھی میسج ہیں۔ جی ایک میسج آیا ہے، میری والدہ کا استخارہ کرتے ہیں، والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، والدہ کا نام مسرت اور ان کی والدہ کا نام شریفہ ہے۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شمع بی بی اور والدہ کا نام غلام سکینہ استخارہ کر دیں، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، روحانی علاج بتائیں، اثرات کا اشارہ ہے یا بیماری کا معاملہ ہے۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ پلیز استخارہ کر دیں، امیر بخش والدہ کا نام کریم خاتون ہے، جانوروں کا کام ہے، چل نہیں رہا، رکاوٹوں پر رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے اور جانوروں کا کام اچھا چلے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ میرے اچھے نصیب کے لیے دعا کیجئے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ عافیت کی دعا کرنا چاہیے، سلامتی کی دعا کرنا چاہیے۔ جی بالکل انشاءاللہ کریم دعا بھی کریں گے۔ ایک اور میسج ہے، نادیہ سلطانہ والدہ کا نام کنیز فاطمہ، طبیعت خراب رہتی ہے، روزانہ رشتے کے بارے میں بھی بتا دیں کہ کوئی بندش تو نہیں ہے، استخارہ بھی فرما دیں۔ نادیہ سلطانہ ان کا نام ہے، والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے بڑے ہی محبت کا بھی اظہار کیا ہے، غلام حسین بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کی دکان کا کام صحیح نہیں چل رہا، چڑچڑے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ غلام حسین، والدہ کا نام مراد خاتون ہے، استخارے آپ فرما لیجیے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، کام کی ہاں ہو جاتی ہے، اور جب اگلے دن وہ کرنے لگتے ہیں تو اچانک نہ اس کام کی نہ ہو جاتی ہے، جواب ہو جاتا ہے۔ میرا نام محمد اصغر ہے، والدہ کا نام سغرا بی بی ہے۔ چلیں اصغر نام آپ نے بتایا، بھی استخارہ کرواتے ہیں اصغر بھائی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں اپنے پاپا کا استخارہ کرنا ہے۔ میرے پاپا کا نام کاشف رضا ہے اور میری دادی کا نام کلیمہ بی بی ہے۔ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں صحیح چلتا نہیں ہے، مہربانی کر کے استخارہ کر دیں، اور ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، کیا جا سکتے ہیں اور جانا ٹھیک ہے؟ جی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کروائیں گے۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ عامر بچہ تھا، والدہ کا نام شاہین،
इनका बताया था इन्होंने कि हाथ भी इनका काम नहीं करता और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, काफ़ी कमज़ोर हो गए। तो इन बच्चे का भी इस्तिखारा किया है, आमिर बिन शाहीन। बीमारी का ही इशारा आ रहा है, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फरमाए। इसके लिए जो है ना, जो बच्चे बीमार रहते हों, तबीयत ठीक ना रहती हो, तो रोज़ाना दिन में किसी भी टाइम 111 दफ़ा या हय्यु या क़य्यूम ये पढ़ के, अगर इनको आप मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं तो उस पर दम करके मेडिसिन दें और पानी पे दम करके इनको डेली पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तबीयत में काफ़ी बेहतरी आएगी। और दुरूद शिफ़ाए अमराज़, ये जो जिन बच्चों की ग्रोथ ना हो रही हो, तबीयत बेहतर ना हो रही हो, बच्चे हों या बड़े, दोनों के लिए बहुत मुफीद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद शिफ़ाए अमराज़, ये इसका एक तरीका तो ये है कि लिख कर पानी में घोल कर ये बच्चे को पिला दीजिए, या फिर ये लिखें और बच्चे से कहें कि इसको ये चाटे अपनी ज़बान से। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह के करम से तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाथ जो काम नहीं कर रहा तो इंशाअल्लाह उसमें भी बेहतरी आएगी। दूसरे मुसर्रत नाम बताया, वालदा का नाम शरीफ़ा। तबीयत ठीक नहीं रहती है इनके, बीमार रहती हैं, तो इनका भी इस्तिखारा किया है। कोई नज़र बद या अमलियात असरात वग़ैरह का इशारा नहीं है, अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए। बीमारी के लिए आप ये रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए, 111 मरतबा या सलामो पढ़ के पानी पे दम करके आप पिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तबीयत बेहतर हो जाएगी। शमा नाम बताया और इन्होंने कहा कि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और ये भी चेक करें कि क्या कोई रूहानी मसला तो नहीं है। तो इनका भी इस्तिखारा किया है, कोई रूहानी मसला नहीं है, नज़र बद या असरात अमलियात वग़ैरह का इशारा नहीं है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी फ़रमाए। किसी भी टाइम आप जो है 111 दफ़ा या हय्यु या क़य्यूम पढ़ के पानी पे दम करके पी लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तबीयत बेहतर हो जाएगी। ज़ैनब नाम बताया कि गुस्सा इनको बहुत आता है, तो इनका भी इस्तिखारा किया है ज़ैनब बीबी का। कोई रूहानी मसला नहीं है, यानी ना ही नज़र बद है, ना असरात वग़ैरह का मामला है। हो जाते हैं बाज़ दफ़ा तबीयत में कैफ़ियत ऐसी हो जाती है कि गुस्सा आता है, तो जब कभी आपको गुस्सा आए तो आप वज़ू कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। या फिर एक बार या वदूदू पढ़ के पानी पे दम करके आप पी लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से भी आपका गुस्सा कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, सामने वाले का गुस्सा अगर ख़त्म करना हो, कम करना हो, अब पता भाई सामने वाला बड़े गुस्से में बैठा हुआ है ना, जी, बड़ी तबीयत में एक जलाल है इनके ना, उसका गुस्सा अगर कम करना हो, उसके लिए भी या वदूदू पढ़ के उनको जो है पानी पेश करें। जैसे घर के फ़र्द हैं तो सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो ऐसा होता है ना, ये लोग बहुत सारे पूछते हैं। अब जैसे घर में बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, ख़ानदान वाले हैं, बिरादरी वाले हैं, अब घर के अफराद बैठे होते हैं, बाद वक़्त किसी बात पर इस तरह का कोई मामला हो जाता है। अब हमें एक होता है कि यार ऐसा ना हो ये गुस्से में ना आ जाए, ये गुस्से में ना आ जाए, गुस्से में ना आ जाए। अच्छा, अब ऐसा हो कि कोई ऐसा पढ़ने के लिए बताए वदी, हम दिल ही दिल में वो वजीफ़ा पढ़ते रहें और जो है ना बस वो भी ठंडे रहें। गुस्सा उनकी तबीयत में इतना या हय्यु या क़य्यूम ये दिल ही दिल में पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। जी, इसकी बरकत से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सामने वाला गुस्सा नहीं करेगा, डांटेगा नहीं और इंशाअल्लाह इससे हिफाजत सही, माशाअल्लाह। चलें, ये भी आपने वजीफ़ा इरशाद फरमा दिया और मज़ीद भी थे जी। इस्तिखारों के जवाब। अमीर बख्श नाम बताया कि जानवरों का इनका अपना कारोबार है, तो कह रहे हैं कि इसमें बेहतरी हो। और तो अमीर बख्श भाई आपका इस्तिखारा किया है, इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो बंदिश या ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्लाह ताला आपके काम में, जायज़ काम में बरकत अता फ़रमाए। आप जो है बरकत के लिए हर नमाज के बाद 100 दफ़ा या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ा करें, इंशाअल्लाह आपके काम में बरकत होगी। माशाअल्लाह, बरकत भी रहेगी और वो असबाब के जिसकी वजह से बेबरकतियाँ आती हैं उनसे भी तो बचना ये ज़रूरी है। बड़ा शानदार ये वजीफ़ा आपको बताया गया, या ज़ल जलाली वल इकराम। इतना मुबारक ये वजीफ़ा है कि जो इन नामों के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें तो ये दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। तो रिज़्क़ में बरकत के साथ साथ ये वजीफ़ा या ज़ल जलाली वल इकराम दुआओं की कबूलियत का भी वजीफ़ा है। जो मसाइल आपने बताए थे नाज़रीन, के रूहानी इलाज भी आपको बताए गए, दुआएँ भी बताई गई, वज़ाइफ भी बताए गए, साथ साथ ये
یہ بھی آپ کو مشورہ دیتا چلوں کہ اپنا روحانی علاج بھی کروائیں. روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے. روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اور الحمدللہ عز و جل بیماروں کو شفائیں مل رہی ہوتی ہیں. وقتاً فوقتاً مدنی بہاریں لوگوں کو روحانی علاج کی برکت سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں, جو ان کی بیماریاں دور ہوئی ہیں, کئی واقعات ناظرین کو ہم دکھاتے رہتے ہیں. آئیے ایک مدنی بہار ہمارے پاس موجود ہے, وہ دیکھتے ہیں. چلائیے. میرا نام محمد رمضان خرم اتاری ہے. میرا تعلق ضلع خوشاب کی شہر جوراباد سے ہے. میری ایک بچی جس کی عمر 5 سال ہے, جسے دورے پڑتے تھے اور اس پہ جنات کا سایہ تھا. پھر میں نے روحانی علاج کے بستے سے رجوع کیا, جنہوں نے مجھے تعویذات عطاریہ عطا کیے, جس کے صدقے, جس کے ذریعے میری بچی کو اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا فرمائی. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دعوت اسلامی والوں کا, جنہوں نے روحانی علاج کے ذریعے میری بچی کا پراپر علاج کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پنجاب میں لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال کی ایک مدنی بہار, ایک واقعہ تھا. خوشاب شہر تھا پنجاب کا نا. تو یہاں پر الحمدللہ دنیا بھر میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں, جہاں سے لوگ اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں, فوائد حاصل ہوتے ہیں. کئی ممالک کی, کئی شہروں کی مدنی بہاریں بھی الحمدللہ ہم نے آپ کو اسی پروگرام میں دکھائی بھی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین, ہم بھی اپنا روحانی علاج کروایا کریں, تعویذات حاصل کریں, الحمدللہ فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم. اب دیکھیں نا, کتنے ٹائم سے بتا رہے تھے کہ وہ دورے پڑتے تھے, جنات کے معاملات تھے, اثرات کا مسئلہ تھا, وہ الحمدللہ حل ہو گیا. اور آپ دیکھیں کسی کی اتنی بڑی پریشانی دور ہو جائے تو اس کی تو پھر خوشی کیسی ہوگی نا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے, سب کے مسائل حل فرمائے, عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. تقریباً 6 منتھ پہلے نا کام صحیح تھا میرا, نا کام شام میں ٹھیک کرتا تھا, تو اب صحت وغیرہ بھی میری ٹھیک رہتی تھی. اب نا جو وہ صحت بھی نہیں ٹھیک رہتی ہے اور زیادہ کام شام بھی نہیں ہے. میرا نام ہے محمد راحیل اور والدہ کا نام ہے کنیز اختر. راحیل بھائی جی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. پریشانی ہے, کاروبار ہے سبزی کا, پہلے تو ٹھیک تھا, یہ 2 سال ہو گئے, بہت پریشانی ہے اس میں. سارا کرانا تھا, یہ کام جاری رکھو یا ختم کر دو. محمد یونس, والدہ کا نام حشمت بی بی. تو آپ استخارہ فرمائیے گا, یا بتا رہے ہیں کہ پریشانی ہے تو یہ کام ہی کرتے رہیں کروں یا چھوڑ دوں؟ ہاں اس کو چھوڑ دیں. تو چلیں انشاءاللہ الکریم. ابھی یونس بھائی استخارہ کروا کے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. محمد حنیف بورے والا سے بول رہا ہوں. میدے کا مسئلہ نہیں, میدا نا 10 سال تو میدے درد نہیں ہٹتی. میدے کا مسئلہ ہے نا, نا میدے کا مسئلہ بتائے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. چلیں ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے. آمنہ اس کا نام ہے, والدہ کا نام قالدہ پروین ہے. وہ بہت بچی ضد کرتی ہے, غصہ بھی کر جاتی ہے, اور وہ کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے. وہ مطلب کہ کوئی سبزی نہیں کھاتی, کوئی وہ فروٹ سے اتنا نہیں کھاتی. برائے کرم اس کا استخارہ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 آمین. یہ ہوتا ہے بعض اوقات. دیکھیں اس میں ایک بات میں عرض کروں نا, کئی والدین کی طرف سے یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ بچے کھاتے نہیں ہیں, ضد کرتے ہیں, پیتے نہیں ہیں, سبزی وغیرہ نہیں کھاتے. تو ہمیں عادت بنانا پڑے گی بچوں کی. اب پہلے ہم باہر کا ایسا کھلا دیتے ہیں, بچوں کی فرمائشیں پوری کر دیتے ہیں, اور بچوں کی یوں سمجھیے کہ جس چیز کی انہوں نے خواہش کی وہ فوراً سے پہلے پوری کر دیتے ہیں ہم. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ عادتیں بچوں کی پختہ ہوتی رہتی ہیں, پھر بچے رو کر, چیخ کر, چلا کر, پھر وہ اپنے باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں والدین سے. اعتدال, میانہ رویہ بہت زیادہ یہ ضروری ہے نا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. باقی بہرحال وظیفہ استخارہ بھی کرواتے ہیں, استخارہ بھی کیجیے گا, وظیفہ بھی بتائیے گا. بھائی بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو سبزی کھانا بھی شروع ہو, گھر کا کھانا پینا شروع کریں, بچے استخارے فرما لیجیے. زاہد بھائی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میدے کا مسئلہ ہے, میدا اگر کسی کا ڈسٹرب ہو جائے, کھانا ہضم نہیں ہو پا رہا ہو, بدہضمی کی شکایت رہتی ہو, تو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ ایسے مریض جن کا میدے کے والے سے پرابلم ہے, یا عظیمو 7 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں, اور پانی کو یہ استعمال کریں, روزانہ یہ پئیں, روزانہ یہ دم کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ جو میدے کے پیٹ کے امراض وغیرہ جو بتا رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہوگی. اس کا کوئی تعویذ وغیرہ بھی ہوتا ہے پیٹ کا؟ جی جنید بھائی, روحانی علاج کے اسٹال سے جا کے اگر یہ بتائیں گے مسئلہ, تو اس کے حوالے سے ایک خاص تعویذ دیا جاتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے یہ تعویذ وغیرہ استعمال کریں گے, ساتھ ہی پینے کے لیے بھی دیں گے, وہ تعویذات وغیرہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی توجہ بھی دیں کھانے کے حوالے سے.
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معدہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، اب بوجھ ہم ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، بیچارہ وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی پرابلمس ہوتی ہیں. تو جہاں ڈاکٹرس دوائی دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. تو جہاں ڈاکٹرز وغیرہ آپ کو بتاتے ہیں ان چیزوں سے بچیں، جو آپ کو الرجی کر رہی ہے کوئی چیز کھانے کے حوالے سے، تو ان چیزوں سے بھی بچیں انشاءاللہ الکریم. اللہ نے چاہا تو یہ وظیفہ اور یہ دعائیں وغیرہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے یہ جلدی بہتر ہو جائیں گے معاملات. خود تعویذ تیار کر لیں، کوئی ایسا تعویذ ہے نہیں ہے آپ بتا دیں بھائی خود ہی گھر میں لکھ لیں گے تعویذ. کسی سادے کاغذ پر یہ آیت مبارکہ لکھیں، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اور یہ تعویذ کی طرح لپیٹ لیں اور پھر یہ موم جامہ وغیرہ کروا کر جس طریقے سے پہننے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو یہ بندوا لیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ جو معدے کے حوالے سے جو پرابلمس بتا رہے ہیں اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل رہے گی. ماشاءاللہ. گلے میں پہننا ہے اس تعویذ کو؟ نہیں، پیٹ میں بنوانا ہے. بھلے یہ گلے سے پہنے تو اس کی لمبائی ناف تک آ جائے یعنی پیٹ تک آ جائے، ورنہ تو چاہیں تو یہ پیٹ میں جیسے ان کو ایزی ہو اس طریقے سے پیٹ پر ہی بھی باندھ بنوائیں. سکتے ہیں، اور اگر گلے میں پہننا چاہیں تو پھر دھاگا اتنا لمبا رکھوائیں کہ تعویذ پیٹ پر رہیں. جی 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 پیٹ تک آ جائے. اس میں آسانی ہے. بعض اوقات یہ تعویذ جیسے گر جاتے ہیں نا تو پھر اس میں تھوڑی آزمائش ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ گلے میں ڈال لیا جائے، پھر اس تعویذ کا جو دھاگا ہے اس کی جو ڈوری ہے تھوڑی لمبی کر لیں اور تعویذ پیٹ پر رہیں. تو یہ معدے کی درستی کے حوالے سے بھی وظیفہ ناظرین آپ کو بتایا گیا. وظائف بھی پڑھنے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے علاج، ایک ہوتا ہے پرہیز. علاج بھی کریں، ہم علاج بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرتے رہیں. اور اگر ہم اپنی بس نفس کی خواہشات پوری کرتے رہیں، جو دل میں آیا بس وہ کھاتے رہے، اور پھر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. شروع میں تو پتہ نہیں چلتا، پھر یوں سمجھیے کہ آگے چل کر پھر بہت ساری بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں. تو پہلے ہی ہم اپنی نفس کی خواہشات کو تھوڑا قربان کریں، صبر سے کام لیں، اور انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں طبیعت بھی اچھی رہے گی، صحت بھی اچھی رہے گی، معدہ بھی درست رہے گا انشاءاللہ. اچھا ناصر بھائی، استخاروں کے جوابات آپ ارشاد فرما دیں تاکہ پھر کچھ ویڈیو سوالات آپ شامل. یہ کاشف بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا ہے. کہہ رہے تھے کہ کام تو ہے لیکن چل نہیں رہا ہے. تو کاشف بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کام کے حوالے سے کوئی بندش عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اگر کسی کا کام چل نہ رہا ہو، کام میں بہتری نہیں آ رہی، تو اس کے لیے آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 35 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھیں اور اس کی لیمینیشن کروا کے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنی شاپ پر لگا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کام میں بہتری بھی ہوگی اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ کام میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. دوسرا یہ راحیل بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اور کام کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کام نہیں ہے ان کا. تو راحیل بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، صحت کے حوالے سے تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور کام کاروبار کے حوالے سے وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ دونوں ہی طبیعت کے حوالے سے اور کام کے حوالے سے روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کہ اگر طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں رہتی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نا 1000 مرتبہ یا حیو پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی طبیعت بہتر رہے گی. اور کام کے لیے، کاروبار کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں. کھلے آسمان تلے آپ اس طرح پڑھیں کہ سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 500 دفعہ پڑھیں اور اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام لگ جائے گا. دوسرے یونس بھائی تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو کنٹینیو رکھوں یا اس کو ختم کر دوں. تو یونس بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں سبزی وغیرہ کا آپ نے غالباً بتایا ہے، تو یہ کام کنٹینیو رکھنا آپ کے حق میں بہتر ہے. ابھی فی الحال اس کو چھوڑنا بہتر نہیں ہے. اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پہلے کوئی اور کام یا کوئی اور اس کا الٹرنیٹ کر لیں، اس کے بعد ہی چھوڑیے گا. فوراً چھوڑنا فی الحال آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. آمنہ نام بتایا بچی کا کہ ضد کرتی ہیں، کھانا نہیں کھاتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے آمنہ بچی کا. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اگر بچے ضد کرتے ہوں، کھانا نہ کھاتے ہوں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہو، اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. بہت ہی مجرب ہے. آپ روزانہ 3 مرتبہ سورہ کوثر اس طرح پڑھیں
کہ بسم اللہ پڑھ کے ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، بچی کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ سورہ کوثر پڑھیں، بچی کے الٹے گال پہ دم کریں، اور تیسری مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے بچی کے پیشانی پر دم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ضد کرتی ہے تو ضد بھی نہیں کریں گے، کھانا اگر نہیں کھاتے تو کھانا بھی کھانے لگیں گے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کو نظر بھی نہیں رہے گی، بچوں کی نظر سے حفاظت رہے گی ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں، نظر بھی اتارتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے کچھ آپ کے ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، میری آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے اور لال بھی ہو جاتی ہے، بہت درد رہتا ہے، اسی کا روحانی علاج ہو تو مجھے بتا دیں۔ میرا سوال یہ عرض ہے کہ فالج کے مرض کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ میرا نام ارمان حسن اتاری۔ میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو قبرستان میں لانے سے ان پہ جنات کے اثرات آ جاتے ہیں، اگر ایسا درست ہے تو اس کا کوئی روحانی وظیفہ یا روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام محمد بلال حسین ہے، میں کسائی کی شاپ پر کام کرتا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی برکت سے میرا اپنا کوئی کاروبار ہو۔ میرا نام علی حیدر ہے، میری ویلڈنگ کی دکان ہے اور میں ایک دن کام پہ جاتا ہوں، 4-5 دن کام نہیں آتا، آپ برائے مہربانی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میرا روزگار سیٹ ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ آنکھ لال ہو جاتی ہے، درد رہتا ہے، تو کیا وظیفہ کیا جائے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یا موقیتو، یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ آنکھوں پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آنکھوں کی جو سرخی ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آنکھوں میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو پھر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یا آنکھوں پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، فالج کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، دیکھیں اگر کوئی کسی کو فالج ہو چکا ہو، وہ فالج کا مریض خود نہیں پڑھ سکتا ہو، تو گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس کے تلفظ درست ہو، وہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر فالج کے مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر مریض خود پڑھ سکتا ہو فالج کا تو وہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا، ایک یہ ہوا۔ دوسرا چلیں ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں فالج کے حوالے سے۔ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر آپ سورہ زلزال، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، مکمل سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ مکمل سورت آپ لکھ لیں۔ اب اس میں پانی ڈال کر یہ جو پانی ہے آپ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ قبرستان میں بعض اوقات بچوں کو لے کر آتے ہیں تو کیا وہاں پر بچوں کو اثرات لگ جاتے ہیں یا نہیں لگتے؟ تو دیکھیں اس میں یہ تو شرعی مسئلہ، تو مفتی صاحب اس کی شرعی رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قبرستان میں ہی بچوں کو اثرات وغیرہ لگیں، قبرستان کے علاوہ بھی بعض اوقات بچوں کو لگ جاتے ہیں۔ احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، اب وہ بعض اوقات بے احتیاطی کر جاتے ہیں، قبر پر جیسے چڑھنا منع ہے، وہ بعض اوقات قبروں پر چڑھ جاتے ہیں، کہیں پر بعض اوقات تھوک دیتے ہیں، وہ آزمائش کا سامنا ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو قبرستان لے کر جائیں، اور ذہن بھی بنانا چاہیے، ترغیب دلانا چاہیے قبرستان جانے کا، تو حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ تو اب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم بچے ہر قسم کی نظر سے، ہر قسم کے اثرات سے، ہر قسم کے شر سے انشاءاللہ الکریم محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا ویلڈنگ کا کام ہے اور میں جب دکان پر جاتا ہوں تو کام نہیں آتا۔ تو دیکھیں بھائی، جب آپ دکان پر جائیں نا تو سورۃ الکوثر، یہ سورۃ الکوثر 7 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ اپنی دکان کی ایک ایک چیز پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، برکت رہے گی انشاءاللہ۔ ہمارے وہ ناظرین کے جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا اور دکان میں برکت نہیں ہے، تو جب بھی آپ دکان پہ جائیں تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنی دکان کی ایک ایک چیز پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی دکان میں بھی برکت رہے گی اور دکان پر گاہکوں کا رش بھی لگے گا انشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور آخری بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں ہم ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں نا،
ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا، اگر ہم تاجر ہیں، دکانداری کرتے ہیں، مال اپنا بیچتے ہیں، تو دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کاج کو لے کر چلیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ کریم برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، کیونکہ جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کاج کو لے کر چلیں گے نا، تو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، بلکہ شریعت پر عمل کرنے سے تو الحمدللہ نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں الحمدللہ سے۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے ہیں اور کالز بھی تھیں، میسیجز بھی آئے تھے۔ چونکہ وقت کم ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی ہم کالز بھی شامل کریں، میسیجز بھی لیں۔ اب بہرحال جن کے شامل نہیں کیے جا سکے، میسیجز رہ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے آپ کروا سکتے ہیں، 0213717171 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ 24 گھنٹے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ واٹس ایپ استخارے کی سروس موجود ہے، اس کا بھی نمبر نوٹ کیجئے گا، 0316806226 031680062626۔ تو اس نمبر پر اسلامی بہنیں بدریہ ٹیکسٹ میسج یہ استخارے کروا سکتی ہیں۔ آن لائن استخارے کے لیے دعوت اسلامی کی آپ ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا مسبب الاسباب، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، ہمیں بس اپنا ہی محتاج رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ پاک ہمیں غیروں کی محتاجی سے بچا لے، ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں، بیماریاں، شکوک و شبہات سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔